ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ یہ دعا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ حضرت آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے، بول سیکھے کہ آقا غلطی ہو گئی، پہلے تو یہ بتائیں ہم معافی کیسے مانگیں۔ تو معافی مانگنے کا طریقہ سیکھا، چند بول سیکھے اور معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ بول کیا تھے؟ وہ یہ تھے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم ڈھا دیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے اللہ آپ اگر ہمیں بخشیں گے نہیں، معاف نہیں کریں گے، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہم پہ نظر رحمت نہ فرمائی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو سچ مچ بالکل برباد ہی ہو جائیں گے۔ یہ تھے وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ سے سیکھے، اور حضرت آدم نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، معافی مانگی، توبہ کی، اور قرآن مجید میں فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس دعا کے مانگنے سے آدم کا گناہ وہی ختم ہو گیا، وہ نسل در نسل آگے کو منتقل نہیں ہوا، اور یوں وہ جو انسان کے پیدائشی گناہگار ہونے کا ایک تصور چلا آ رہا ہے، قرآن اس کو سہارا نہیں دیتا ہے۔ آدم کو اللہ تعالیٰ نے فی احسن تقویم پیدا کیا، حسین ترین پیرائے میں، غلطی ہو گئی، معاف کر دیا، اور پھر پروموشن دے کے، نیا بڑا عہدہ دے کے، نبوت پہ سرفراز فرما کے دنیا پہ بھیج دیا۔ تو یہ وہ دعا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بہت قابل توجہ ہے۔ جب وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے دیتے بے بس ہو گئے، اور یوں لگا کہ بھائی 950 برس کی محنت، یوں لگا جیسے کہ خدا نہ خواستہ وہ اکارت جا رہی ہے۔ تو اللہ کے حضور اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا۔ ایک تو یوں کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا۔ بڑی سخت بد دعا، اے اللہ اس دنیا میں کفار کا ایک گھر بھی باقی نہ چھوڑ، ان میں سے ایک بھی بچ گیا تو آگے ان کی جو بھی نسل چلے گی، ان کا جو ماحول ہے، یہ کافروں کو ہی آگے پیدا کرتے پرویش دیتے چلے جائیں گے، اور تیرے جو کچھ بندے اہل ایمان ہیں ان کو بھی گمراہ کر کے چھوڑیں گے۔ ایک تو یہ کہہ دیا، اور ایک یہ دعا کر دی رب انی مغلوب فانتصر، میرے پروردگار میں مغلوب ہو گیا، میں شکست کھا گیا، فانتصر، اب معاملہ تو اپنے ہاتھ میں لے لے، اب تو ان سے بدلہ لے لے، اب تو میری مدد فرما اور میری طرف سے تو بدلہ لے لے۔ اللہ کا اولو العزم رسول جب اپنی امت کے ہاتھوں اتنا بے بس ہو جائے اور ان الفاظ میں اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کر دے تو
کیا صورتحال پیش آئی ہوگی۔ پھر تو وہی ہوا کہ زمین نے بھی پانی ابلنا شروع کر دیا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام جو کہ ایک کشتی لیے بیٹھے تھے جس میں ان کے امتی، ان کے پیروکار، ان کے چاہنے والے، ایمان لانے والے موجود تھے، بس وہی کشتی بچ کے رہی، باقی سب کے سب لوگ غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور وہ لوگ جو حالت ایمان میرے گھر میں داخل ہوں، مسلمان ہوں، ایمان یقین سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے میرے گھر میں آئیں، ہاں ان لوگوں کو بھی جو سب اہل ایمان ہیں، مرد ہوں یا عورت، اے اللہ سب کو بخش دے۔ ایک دعا حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت سی دعاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو مل کے دعا کی، بہت حسین دعا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جی یہ چاہتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرے اور اس سے فارغ ہو تو یہ دعا مانگے۔ کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے پروردگار یہ جو ہم نے کام کیا ہے، چھوٹی سی خدمت کی ہے، تو ہم سے قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وتب علینا، اور اے اللہ تو ہمارے حال پہ خاص رحم فرما، نظر کرم فرما، انک انت التواب الرحیم، کہ تو بہت توبہ قبول فرمانے والا، عنایت اور توجہ کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اس میں اپنے کام کی بڑائی کا ذکر نہیں کیا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا کہ تیرا گھر جو کہ بالکل گر گیا تھا، ہم نے اس کی دیواریں کھڑی کر کے دیکھ ہم نے اس کو بنا دیا، بلکہ انداز یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی خدمت جو ہم نے کی ہے، جو ذکر کرنے کے لائق نہیں ہے، اس لیے ہم اس کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، اسے تو قبول کر لیں۔ دیکھیے کام کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، بس اللہ بس قبول کرنے جو کچھ بھی ہے، بس یہ قابل ذکر نہیں ہے، بس تو قبول کر لے، اور بغیر استحقاق کے تو ہم پہ توجہ فرمائے جا، کرم فرمائے جا، کہ تیری اصل شان یہ ہے کہ تو تواب الرحیم ہے۔ اور اسی دوران میں ایک دعا یہ بھی ہے جو بہت جامع دعا ہے، اور یہ بھی کعبے کی تعمیر کے دوران کی دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور ہاں میری اولاد کو بھی ایسا ہی بنا دے، وہ بھی نماز قائم کرنے والے ہوں، اور اے پروردگار ہمارے آقا تو ہماری یہ دعا قبول فرما لے، اور ہمارے پروردگار تو مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور تمام مؤمنین کو، مردوں کو، عورتوں کو اے اللہ تو بخش دے، اور ان کی اس دن مغفرت فرما دینا جس دن تو حساب قائم فرمائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اچھا، اس سے بھی پہلے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ معرکہ آ رہا تھے، اس وقت جو دعا فرماتے ہیں اس قدر حسین دعا ہے، کہتے ہیں ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، ہمارے پروردگار ہم
صرف آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں. ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. اے ہمارے آقا، ہمیں ان کفار کے لیے آزمائش نہ بنا، ان کے ہاتھوں آزمائش نہ بنا، ہمارے گناہ بخش دے. بے شک اے اللہ آپ ہی غالب ہیں، حکمت والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثة جنة نعیم ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم. یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور اس دعا میں وہ اللہ تعالی سے حکمت مانگ رہے ہیں. علم و حکمت، تدبر، دانائی اور اللہ کا حقیقی قرب. آیت اس دعا کا ترجمہ یہ ہے: رب ہب لی حکما، میرے پروردگار مجھے علم و حکمت عطا فرما. حکم اصل میں نظام کو بھی کہتے ہیں. ایک ایسا نظام چلانے کی حکمت عطا فرما جو نظام تیری تعلیمات اور تیری رضا کے مطابق ہو. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے. دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں. بنی اسرائیل، اور سچی بات یہ ہے بنی اسماعیل سب کے دادا ہیں، اور انبیاء میں آپ کا ایک انتہائی بلند مقام ہے. اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. اور دیکھیے اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں: اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے. یہ ایک عاجزی ہے بھائی. پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ صالحین، دیکھیے نا قرآن مجید میں ہے: اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صالحین اس سے بلند رتبہ شہداء، اس سے بلند رتبہ صدیقین، اس سے بلند رتبہ انبیاء، اس سے بلند رتبہ رسل، اس سے بلند رتبہ اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسول ہیں، اور دیکھیے اپنے آپ کو کہاں کھڑا کر رہے ہیں. اور عاجزی کی انتہا یہ ہے کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور مجھے آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے سچائی کی زبان بنا دے، ایک حوالہ بنا دے صدق کا. وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ نَعِيمٍ، اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیری جنت کے حقیقی وارث اور مستحق ہوں. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور وہ دن جو قیامت کا دن جس میں کہ تو لوگوں کو پھر سے زندہ کرے گا، اے اللہ تو اس دن مجھے پوری انسانیت کے سامنے رسوا نہ کر دینا. یہاں تو میں اولو العزم رسول ہوں، جد الانبیاء ہوں، اور وہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے کسی غصے اور غضب کی لپیٹ میں آ جاؤں. اے اللہ تو سب لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر دینا. ہاں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، ہم جانتے ہیں وہ
ایسا دن ہوگا جس دن نہ تو مال نفع دیں گے اور نہ اولاد بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، ہاں وہی اس دن کامیاب ہوگا جو اللہ کے حضور ایک قلب سلیم لے کے آ جائے گا، سلامتی والا دن، اللہ کے حضور جھکنے والا، اللہ کے ساتھ محبت رکھنے والا اور اللہ کے حضور میں گڑ گڑانے والا دل، قلب سلیم لے کے جو اللہ کے حضور آئے گا، بس وہی کامیاب ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا بھی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، بہت مختصر دعا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک بندوں میں سے ایک بیٹا دے دے، بیٹا دے دے جو نیک بندوں میں شامل ہونے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غالباً 90 برس کے قریب جا کے پہلا بیٹا نصیب ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کی قربانی کا واقعہ پیش آیا اور خواب میں دیکھا اور ان کو قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور چھری چلانے لگے تو اللہ تعالیٰ فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، تو سچ مچ ذبح کرنے پہ اتر آیا، بس تیری قربانی ہو گئی۔ اور فرماتے وہ فدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ابراہیم کو ذبح عظیم کا فدیہ عطا کر دیا اور اس کے اجر عطا فرما دیا، اور اس کی قربانی کو ہم نے پوری دنیا بھر کے لیے، آئندہ تمام انسانیت کے لیے ایک لسان صدق بنا دیا، سچائی کی زبان، ایک مثال، ایک آئیڈیل بنا دیا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پلے اور بڑھے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے ڈر سے ہی فرعون نے اپنی قوم کے بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، اور جہاں کوئی بچہ، نر بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ذبح کروا دیتا تھا، ہاں مادہ بچوں کو، لڑکیوں کو زندہ، تاکہ وہ خدمت کریں اور لونڈیوں کا کام دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بھیج دیا، وہیں پرورش دی۔ اب جو بڑے ہو گئے تو اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھا کہ فرعون کی قوم ان کی قوم پہ کس طرح سے ظلم کرتی ہے۔ ایک جگہ فرعون کی قوم کا آدمی قبطی ان کی قوم کے آدمی بنی اسرائیل سے لڑ رہا تھا، وہ چھڑاتے چھڑاتے ہاتھ مار دیا ایک کو، وہ قبطی مر گیا بیچارہ، وہ نبی کا ہاتھ تھا۔ تو وہ اب بیچارے وہ دیکھا کہ رہے یہ کیا ہو گیا مجھ سے، تو وہاں سے بھاگے، پتہ چل گیا لوگوں کو، وہاں سے بھاگے اور مدین آن پہنچے، اور یہاں آ کے بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار اس وقت تو جو بھی مجھ پہ خیر نازل فرما دے، بھوکا ہوں غذا عطا فرما دے، پیاسا ہوں پانی عطا فرما دے، بے سہارا ہوں، بے در اور بے گھر ہوں، رہنے کو گھر اور در دے دے، تو جو کچھ بھی مجھے، جو نعمت بھی اس بے سر و سامانی کے عالم میں تو مجھے عطا فرمائے، اے میرے پروردگار میں اس کا سچ مچ محتاج ہوں، تو عطا فرما دے۔ عزیزان گرامی، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہوں
وہ اگر یہ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا روزگار عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ حضرت ابراہیم کی جو دعا میں نے پڑھی تھی، رب حب لی من الصالحین، یہ اولاد کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو انہوں نے یہ دعا مانگی۔ معلوم ہوا کہ کار نبوت کے لیے ان باتوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ عرض کرتے ہیں، رب میرے پروردگار، اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، مجھے بڑا حوصلہ عطا کر دے، ویسر لی امری، اور یہ کام دعوت کا، تبلیغ کا، جہاد کا جو بہت مشکل کام ہے، اے اللہ یہ کام میرے لیے آسان فرما دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کا عقدہ حل کر دیں، میں اچھا مقرر بن جاؤں، بات کھول کے بیان کروں اس طرح سے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے اور دل میں اتر جائے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ پائیں۔ معلوم ہوا کہ یہ باتیں کار نبوت کا بہت اہم حصہ ہے کہ ایک سینہ کھل جائے، حوصلہ فراخ ہو، اور اللہ کی طرف سے توفیق ہو، اور انسان بولنے میں منطلق اللسان ہو، اور گفتگو کرے تو اس میں کوئی رکاوٹ اور لکنت نہ ہو، اور اس کی جو گفتگو ہو وہ کمیونیکیبل ہو، لوگ اس کو آسانی سے سمجھیں اور وہ دل میں اتر جائے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے، کہتے ہیں انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک۔ اے اللہ، آپ ہی تو ہمارے اصلی دوست ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں، کارساز ہیں۔ فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ورحمنا، ہم پہ رحم فرمائے، وانت خیر الغافرین، اور معافی دینے والوں میں آپ سے بڑھ کے معافی دینے والا، بخشنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے حسین زندگی، بھلائی اور خیر سے لبریز زندگی لکھ دیجئے۔ انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم تیری طرف بڑھے چلے آ رہے ہیں، تیری طرف رجوع ہو رہے ہیں، تو دستگیری فرما دے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو فنی طور پہ اور ادبی طور پہ ایک شاہکار ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا اصل دوست ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اصل دوستی، پیار اور یاری تو تجھ سے ہی ہے۔ توفنی مسلمن، مجھے ایک مسلمان کی موت عطا کر دے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ عزیزان گرامی، یہاں پھر دیکھیے کہ ایک نبی اللہ کے حضور کس قدر عاجزی سے پیش آ رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ
प्रोटोकॉल तो यूं है, उलाइक लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। सबसे बुलंद दर्जा जो है रसूलों का होता है, फिर अंबिया का होता है, फिर सिद्दीकीन का, फिर शुहदा का, फिर सालिहीन नेक लोगों का। तो इतने बुलंद दर्जे पे फाइज होने के बाद भी वो कहते हैं कि अल्लाह मुझे एक मुसलमान की मौत, नेक लोगों में मुझे शामिल कर दे, आमतुन नास में मुझे जो नेक लोग हों उनमें मुझे बिठा दे। इसके बाद अजीज़ान गिरामी हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ आपके सामने पढ़ते हैं। रब्बि इन्नी मस्सनिय दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे पालनहार, मुझे तकलीफ आन पहुंची है, व अंत अरहमुर राहिमीन, और तू तो रहम फरमाने वालों में सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। अजीज़ान गिरामी, यहां देखिए नबी किस तरह अदब के साथ गुफ्तगू कर रहा है। कह सकता था ना कि अल्लाह आपने मुझे बीमार कर दिया, शिफा अता फरमा दीजिए। न वो बात कही है, न वो बात कही है, बल्कि यूं कहा कि मुझे मेरी बेएहतियातियों से, बदपरहेजियों की वजह से, मेरी गलतियों की वजह से मुझे तकलीफ आन पहुंची है, मैं बीमार पड़ गया हूं, और पता नहीं मेरा शिफायाब होना कब मुकद्दर है, जल्दी या बदेर। ये नहीं कहा कि मुझे अभी शिफा दे दे। इसमें मेरे हक में क्या बेहतर है ये मैं नहीं जानता, ये तू ही जानता है। ये नहीं कहा है कि मुझे अभी भी शिफा दे दे। कहा अंत अरहमुर राहिमीन, तू रहम करने वालों में सबसे बढ़ के रहम करने वाला है, अब तू जान। देखिए यही अंदाज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। मैं इन्नहु युतइमुनी व यस्कीन, मेरा परवरदिगार मुझे खिलाता है, पिलाता है। व इज़ा मरिज़तु, और जब मैं अपनी किसी गलती से बीमार पड़ जाता हूं, यशफीन, वो मुझे शिफा देता है। मरज की निस्बत अपनी तरफ कर दी है, खिलाने की, पिलाने की, शिफा देने की निस्बत अल्लाह की तरफ कर दी है। अजीज़ान गिरामी, इसके बाद हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हाँ ये जो दुआ मैंने पढ़ी है हजरत अय्यूब की, ये एक बहुत बड़ा वजीफा और बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह ना करे कोई शख्स बीमार पड़ जाए, अगर ये दुआ कसरत से पढ़ी जाए और एक शख्स इस दुआ के जरिए अल्लाह से शफा मांगे तो शफा हो जाती है। रब्बि इन्नी मस्सनिय दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, मेरे रब मुझे तकलीफ आन पहुंची है और तू तो रहम फरमाने वालों में सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की तरफ अब आते हैं। वो अल्लाह के हुजूर यूं गिड़गड़ाते हैं। देखिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन लोगों में से हैं, अंबिया में से हैं, जिन्हें अल्लाह ने बादशाहत और बहुत बुलंद रुतबा दुनिया में अता फरमाया। तो देखिए उसके कैसे दुआ करते हैं। रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दा व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन। मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं हमेशा तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं, और जो आपने मुझ पे दी हैं, और मुझे और मेरे माँ बाप को जो आपने नेमतें अता फरमाई हैं, मैं उनका शुक्र अदा करता रहूं। और ऐ अल्लाह, इसकी भी मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं नेक आमाल किया करूं जिससे कि आप राजी हों, और मुझे अपनी रहमत खास से
اپنے اعلیٰ درجے کے نیک بندوں میں داخل رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا تلاوت کی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک قصبہ نینوا میں نبی تھے، پورا ایک علاقہ تھا۔ اپنی امت کو دین کی تعلیم دی، بہت سمجھایا، لیکن اکثر لوگ دین کی طرف نہیں آئے۔ آخر تنگ آ کے بستی کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، اس لیے کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ اب اس بستی پہ عذاب آنے والا ہے۔ تو بستی کے لوگوں سے یہ کہہ کے چل دیے کہ تم نے میری بات نہیں مانی ہے، اب تم پہ عذاب آئے گا، اور یہ کہہ کے وہاں سے چل دیے۔ جانے کی دیر تھی کہ واقعی اللہ کے عذاب کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو بستی والوں نے جب دیکھا کہ واقعی یہ تو عذاب آ رہا ہے اور اللہ کے نبی نے ہم سے جو کچھ کہا تھا تو سچ نکلا، تو وہ بیچارے میدان میں نکل آئے۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگنا، استغفار، توبہ، رونا، گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام جو بستی کو چھوڑ کے چل دیے تھے، ان پہ اللہ کی طرف سے ذرا گرفت ہو گئی کہ آپ اپنے فرض کی جگہ کو چھوڑ کے کیسے چل دیے؟ اجازت چاہیے تھی، اللہ کا امر اور اذن چاہیے تھا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جب کشتی میں بیٹھے تو حکم ہوا، اور اس حکم کے تحت انہیں کشتی سے اس دریا میں گرا دیا گیا، اور دریا میں گرتے ہی ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور اس قید کے عالم میں فنادا فی الظلمات، ان اندھیروں میں انہوں نے اپنے آقا کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک، کہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تو ہی معبود حقیقی ہے، اور تو ہر عیب سے اور کمی سے، نقص سے پاک اور مبرہ ہے۔ انی کنت من الظالمین، اور اگر کوئی خرابی ہوئی ہے تو میری طرف سے ہوئی ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اور یہ کہنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور مچھلی نے آ کے ان کو واپس اگل دیا، اور پھر سے ساحل پہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، ان کو واپس لانے کا بندوبست بھی کر دیا، اور اسی عہدہ نبوت پہ پھر سے انہیں سرفراز کر دیا۔ لیکن ایک بات کہی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ تسبیح نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ پڑھتے، تو قیامت تک اسی عذاب کے عالم میں، قید کے عالم میں رہتے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ جو آیت ہے، دعا ہے، جسے آیت کریمہ کے طور پہ عام طور پہ کہا جاتا ہے، مشہور ہے، مصائب میں اس کے کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصائب، مشکلات، بیماریاں، قرضے، قید و بند دور فرما دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صحابہ کرام کے سامنے سب کچھ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھا
یا یہ آیت کریمہ ہمارے لیے بھی وہی اثر رکھتی ہے؟ ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے ہم پڑھیں؟ ہمارے سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ اور پھر آپ نے آیت تلاوت کی کہ آپ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنین کو اسی طرح سے نجات دیا کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مومن کسی مصیبت کے شکنجے میں آ جائے اور دل کی گہرائی سے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی گنتی پوری کی جائے، یونس علیہ السلام سے ایک ہی مرتبہ پڑھا تھا کام بن گیا، ہم 1.25 لاکھ پڑھتے ہیں اور پھر بھی مشکل باقی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دل کی گہرائی سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اب جب اس عالم میں تکلیف اور اس قید، دیکھیں نا مچھلی کا پیٹ کیسا قید خانہ ہے کہ جس میں نہ اٹھ سکے، نہ بیٹھ سکے، نہ لیٹ سکے، نہ پہلو بدل سکے، نہ سانس لے سکے، تو کتنی آزردگی اور غم کا عالم اور کتنی تکلیف ہوگی، اور کتنی دل کی گہرائی سے انہوں نے کس فریکوینسی پہ جا کے انہوں نے کہا ہوگا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیے کہ دعا میں جو چیز مطلوب ہے وہ ایک خاص درجہ حرارت ہے توجہ کا، محبت کا۔ وہ حاصل ہو جائے تو 1-2 مرتبہ پڑھنا کافی ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توجہ، وہ خشوع اور خضوع اور وہ پیار کا وہ درجہ حرارت نہ ہو تو پھر سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ پڑھنے سے بھی وہ بات نہیں بنتی۔ اس کے بعد عزیزان گرامی ہم ایک معرکہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک ساتھی طالوت، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا کر بھیجا، وہ ایک بہت بڑے جبار جابر بادشاہ جالوت کے مقابلے میں نکلتے ہیں، اور وہ یہ دعا مانگتے ہیں، خود بھی اور لشکر کے لوگوں سے بھی یہی دعا منگواتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر، ثابت قدمی اور استقلال کی کیفیت طاری فرما دے، اور ہمارے قدم مضبوط کر دے، ہماری مدد فرما، کفار قوم کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو اور ان کے لشکر کو، جو اہل حق کا لشکر تھا، جالوت کے مقابلے میں جو بہت بڑا لشکر تھا، فتح نصیب فرما دی۔ ایسے ہی بالکل یہی دعا ایک اور موقع پہ فرعون کے جادوگروں نے کہی۔ جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ حضرت موسیٰ تو جادوگری نہیں جانتے، یہ تو جادوگری کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، یہ تو کوئی اور چیز لے کے آ گئے ہیں جس کا جادوگری سے کوئی واسطہ نہیں، اور وہ کوئی اور چیز سوائے نبوت کے کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ لیکن نا ایک ڈاکٹر کے سامنے کوئی دوسرا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہو تو 5 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے۔ ایک شاعر کے سامنے شاعر آ جائے پتہ چل جاتا ہے۔ ساحروں کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ تو انہوں نے جو دعا مانگی وہ یہ تھی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پہ صبر و استقامت کے دروازے، دہانے کھول دے، اور ہمیں ایک مسلمان اطاعت گزار کی موت نصیب فرما دے۔ اور یہ دعا بھی انہوں نے مانگی، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ ایمان کی حالت میں اللہ نے ان کو شہادت عطا فرما دی کہ فرعون نے ان کو چھوڑا نہیں، ان کو قتل کر دیا۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہی ساحران، یہی جادوگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اترے ہوئے تھے اور فرعون سے اس کی قربت مانگ رہے تھے، انعام اور صلح کے طلبگار تھے، جب وہ ایمان قبول کرتے ہیں تو ایک ہی جھٹکے میں ولایت کے درجات طے کر جاتے ہیں،
اور اتنی ثابت قدمی کہ اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اور انہوں نے جان قربان کر دی۔ یہ ہوتا ہے ایمان کا حال، اور پھر ایک اللہ کے رسول کی صحبت کا حال۔ وآخر دعوانا